بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللعنة الدائمة الباقية على جميع المقاتلين ومنكري فضائلهم أجمعين من ساعتنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد اور سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور برادر بزرگ سید اسد عباس نبی بن سید علی محمد نبی کی ایک اہل بیت کے ذاکر کی صورت میں حاضر ہونے کا پہلی مرتبہ یہ حاصل ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے ہی سب سے بڑے بھائی کی مجلس کے لیے ہمیں یہاں یہ شرف ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا بھائی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ الاخ الکبیر کالاب، بڑے بھائی کو صرف بڑا بھائی نہ سمجھیے، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بھائی باپ کے مر جانے کے بعد اتنا غم نہیں اٹھاتا اور اتنا غمگین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے بڑے بھائی کا چہرہ نظر آتا ہے کہ میرا بڑا بھائی موجود ہے۔ حقیقت میں ایک چھوٹا بھائی باپ کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا، چھوٹا بھائی اس وقت یتیم ہوتا ہے جب اس کا بڑا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جن کا بڑا بھائی جاتا ہے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر درد کو سمجھنا ہے تو کل آنے والی تاریخ کی طرف تھوڑا سا میں توجہ دلاؤں۔ فضائل پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن اپنے موضوع کی تمہید کے لیے میں بتاؤں، کیونکہ مرحوم کے اظہار ثواب کی وجہ سے کہ اگر بڑے بھائی کے گزر جانے کے درد کو سمجھنا ہے تو کل 28 صفر کی تاریخ کو دیکھیے کہ بڑا بھائی دنیا سے جا رہا ہے اور 2 برابر کے بھائی حسن کے موجود ہیں، ایک حسین اور ایک حضرت عباس۔ لیکن اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس بڑے بھائی کو غسل و کفن دیا گیا، جن کے نصیب میں مٹی تھی انہوں نے مٹی بھی دی، جنازے میں شرکت بھی کی، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ جنازہ جب دفن کیا گیا تو اس جنازے پر تیروں کی بارش نہیں کی گئی۔ لیکن کوئی مولا عباس کے دل سے پوچھے، مولا حسین کے دل سے پوچھے کہ بھائی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں،
اور ایسے میں جنازے پر تینوں کی بارش ہو رہی ہے. بس کیونکہ دل رو رہا تھا اس لیے میں نے اتنا تذکرہ کر دیا ہے. آپ یقین کریے کہ بڑی دھارس تھی جب تک وہ زندہ تھا. جب بھی کوئی موقع ایسا آتا تھا کہ جس میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے مشورہ دیا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان بہرحال آئیے کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے تاکہ اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچے. میں نے آئے واقعی لایا کہ جس کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے ایک ٹکڑا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس رب اکبر کی سب سے عظیم اور کریم کتاب کا ایک جملہ ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی ابھی تک پہنچ نہیں سکا ہے. اور کلام کی اہمیت متکلم کی اہمیت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اندیت رب العزت میں، اندیت الہی میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. آیت بڑی سنی سی ہے، بہت ہی معروف ہے. خاص کر ہمارے وہ بزرگ جو ہمارے بزرگ نہیں، ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کو سن چکے ہیں، ان کے سامنے اس آیت پر کچھ کہنا یا کچھ بیان کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھایا جا رہا ہو. لیکن کچھ چیزیں آگے کرنی ہے، اس لیے کہ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، بیان کو بار بار کرتے رہو، اس لیے کہ بار بار بیان کرنے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. تو عزیزان اکرامی، یہ اسلام کا مطلب جو ہے، یہ اسلام ہے سلم سے یا سلم سے، اور سلم کا مطلب یا سلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. سلم کا مطلب یا سلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. یعنی اگر اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین، دھرم، مذہب، مسلک پایا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف سلامتی ہے. اور سلامتی کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ انسان ہمارے ہاتھ سے سلامت رہے، اور دوسرے یہ کہ انسان ہماری زبان سے سلامت رہے. اور اسی لیے معصومین کا قول ہے، اور اگر قول نہ مانے تو کیا بہترین مقولہ ہے کہ ضرب اللسان اشد من ضرب الید، زبان کی مار ہاتھ کی مار سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اس کی ضرب جو ہوتی ہے نا، یہ زبان جہاں سے نکلتی ہے، جہاں سے اس کا تعلق ہے، وہیں تک یہ پہنچتی ہے. اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. جب زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو جب اپنے دل میں جو رہتا ہے وہی نکلتا ہے. جب دل کی بات نکلتی ہے زبان سے تو زبان کی مار ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سے نکلتی ہے وہی دوسرے تک پہنچتی ہے. تو یہ اس کے کلیجے میں پہنچتی ہے، دل میں پہنچتی ہے، دل کو زخمی کرتی ہے. اور دل کے زخم کو اچھا کر لینا آسان بات نہیں، اچھا کر لینا آسان بات نہیں ہے. تو یہ دین اسلام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہترین دین لوگ ترجمہ کرتے، نہیں بہترین دین نہیں، دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام. اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کو اسلام ماننا پڑے گا. لیکن بس بات کہنے کی صرف اتنی سی ہے کہ جس کا دین اسلام ہو، جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے،
उसे साहिब ईमान कहा जाता है, और ईमान का मतलब भी अमन व अमान है। यानी अगर इस्लाम की बातों को मान लिया जाए तो मोमिन हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यानी अगर सलामती के कानून को मान लिया जाए तो इंसान के अंदर खुद ही जज्बे अमन व ईमान पैदा हो जाता है, जज्बे अमन व अमनियत पैदा हो जाता है। तो यहाँ से पता ये चला कि एक इंसान जो अल्लाह का मानने वाला है उसका दीन है इस्लाम, और उस इस्लाम पे जो ईमान ले आता है उसी को कहते हैं साहिब ईमान। तो अल्लाह के दीन के मानने वाले को कहा जाता है इस्लाम, यानी अल्लाह का दीन है इस्लाम। और अल्लाह कौन है? रहमान और रहीम। इब्तिदाई आयत, सबसे पहली आयत कुरान मजीद की इरशाद फरमा रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुछ शुरू करना हो तो ऐसे वैसे अल्लाह के नाम से नहीं शुरू करिए, बल्कि उस अल्लाह के नाम से शुरू करिए जो रहमान और रहीम है। तो ये पता चला कि अल्लाह रहमान और रहीम है। जनाब इब्राहिम है, मेहमान तशरीफ लाया हुआ है। जनाब इब्राहिम की आदत ये थी कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके सामने खाना रख दिया करते थे। जब खाना रखते थे तो उससे कहते थे कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खा लो। एक मर्तबा एक मेहमान ऐसा आया कि जो अल्लाह को मानता नहीं था। जनाब इब्राहिम ने दस्तरखान को बिछा दिया, गजा सामने रख दी, खाना सामने रख दिया। खाना सामने रखने के बाद कहते हैं जनाब इब्राहिम कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाओ खाना। अब वो मेहमान है चुप, मेहमान चुप है। जनाब इब्राहिम कहते हैं तुम खाना खाओ लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाओ। वो शख्स कहने लगा मैं नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहा जब हम तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते तो हम बिस्मिल्लाह कहां से कहें? इतना कहना था कि जनाब इब्राहिम ने वो दस्तरखान जो उसके सामने बिछा रखा था, दस्तरखान को हटाया, उसको उठा दिया। वो उठा और चला गया। मेहमान बाहर गया, रहमान नाराज हो गया जनाब इब्राहिम से और कहा है इब्राहिम मैंने अब तक इसकी पूरी जिंदगी में कितने शबो रोज, कितने लैलो नहार, कितने औकाते गजा गुजर गए, सब में बगैर बिस्मिल्लाह कहलवाए, बगैर अपने को मनवाए, इतने दिनों तक इसको खिलाया। तुम एक रोटी के लिए इसको इतना मजबूर कर दिए कि इसे बगैर खाए जाना पड़ा। तो तुम बताओ मेरे नबी कहां से रहे? तो अल्लाह कौन है? रहमान और रहीम। इस्लाम दीन कौन है? इस्लाम सलामती वाला। अल्लाह रहमान और रहीम है। और नबी कौन है? नबी रहमतल लिल आलमीन है। रहमतल लिल आलमीन कैसे है? रहमतल लिल आलमीन का आलम ये है, आलम ये है कि जब कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा फेंकने के लिए नहीं आई तो ये रहमतुल लिल आलमीन ने खुद उस बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खटखटाने के बाद बुढ़िया ने जब दरवाजा खोला तो एक मर्तबा उसने वेलकम किया, कहा खुशामदीद, तशरीफ लाइए। लेकिन मन ही मन में ये सोचने लगी कि अब मैं जब बीमार हो गई हूँ तो ये आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बदला ले। लेकिन आने वाले ने ये बताया कि देखे वो तुम्हारा किरदार था, ये रहमतुल लिल आलमीन का किरदार है। अल्लाहुम्मा हमारे बुजुर्गों के जहन में ये आए और बाद औकात आता भी है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बुढ़िया ने नबी पर कूड़ा फेंका, ये वाकया सही नहीं है। इसलिए कि कूड़ा और नबी हो सकता है ना, जहन में आ सकता है कि कूड़ा कहां से नबी पर जाएगा। तो हाँ, तारीख में तो ये मौजूद है कि बुढ़िया ने कूड़ा फेंका, लेकिन तारीख में ये नहीं मिलता कि बुढ़िया का फेंका हुआ कूड़ा हुजूर पर पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि तारीख ये कह रही है कि बुढ़िया ने कूड़ा फेंका, कुरान ये कह रहा है देखो नबी वो कूड़ा फेंकती रहे, मैं तुम्हारे ऊपर कूड़ा पड़ने ना दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر بات ہے یہ یا علی ہر زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، صرف وہی زبان ادا کر سکتی ہے کہ جن کے لہجے کو اللہ اور علی پسند کر رہے ہو، ورنہ ہر زبان یہ کہی نہیں سکتی. آئیے، کوڑا پھینکنے کے لیے حدیث میں موجود ہے، لیکن نہ پڑھنے کے لیے قرآن میں موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے میں نے دور کر دیا ہے نجاست کو. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، ورنہ ایک الگ سے گفتگو ہے اس کے اوپر پوری کہ یہ دور کہاں تک کی دوری ہے، کتنے کلومیٹر تک کی دوری ہے. بھائی قیامت کے لیے لوگوں نے یہ کہا ہے شروع سے. آدم آئے کہنے لگے خبردار ڈرو قیامت آئے گی، نوح آئے کہا قیامت، ابراہیم آئے قیامت، ساری کتابوں میں ملا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جلدی آئے گی، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی. قیامت کی قیامت ہو گئی ہے نا. تو جب اللہ کا نزدیک اتنا دور ہے تو جو دور ہو تو کتنا دور ہوگا. سوال پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو دین اسلام، ایک مسلمان کا دین اسلام، اللہ رحمان و رحیم، پیغمبر رحمت للعالمین. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دین اسلام ہو، جس کا اللہ رحمان و رحیم ہو، جس کا پیغمبر رحمت للعالمین ہو، اس کے چاہنے والے مسلمان دہشت گرد کیوں بن رہے ہیں؟ اس کے چاہنے والے مسلمان دہشت گرد کیوں بن رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ دہشت گرد بننے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس در کو اپنانا تھا اس در کو چھوڑ دیا. اگر علم کے در کو اپنا لیتے تو دہشت گردی ختم ہو جاتی. سلام پڑھیے محمد محمد. دین نہیں کہا ہے. دیکھیے جو آج اسلام سے لوگ اتنا متنفر ہیں اور دور ہو جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر دہشت گردی پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سنیے. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اب آپ بتائیے کہ امام کیا جواب دیں گے؟ بہت سے لوگ گزر چکے، بہت سے لوگوں نے ظلم کیا، بہت سے لوگوں نے ستم ڈھایا، بہت سے لوگوں نے قتل کیا، آبا و اجداد کو قتل کر دیا ہے نہیں، گھروں کو جلا دیا گیا، قید کر لیا گیا. اب ذہن جائے گا نا کہ امام کس کا نام لیں گے. پتہ نہیں ان کا نام ہوگا، ان کا نام ہوگا، ان کا نام ہوگا، فلاں کا نام ہوگا، فلاں کا نام ہوگا. ذہن یہی آ رہا ہے نا کہ امام ایک ایک کو گن کر بتائیں گے کہ میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے. لیکن امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن لوگوں کا جاہل ہونا ہے، لوگوں کا جاہل ہونا ہے. اسی لیے دعاؤں میں یہ کہا گیا ہے کہ پروردگارا تو اپنے آپ کو مجھے پہچانوا دے. اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيِّكَ لَمْ أَعْرِفْ إِمَامَكَ. اور اگر میں نے آپ کے نبی کو نہ پہچانا تو آپ کے امام کو نہیں پہچان سکتا. اگر آپ کے امام کو نہیں پہچان سکا تو آپ کی حجت کو پہچان نہیں سکتا. اور اگر آپ کی حجت کو نہیں پہچان سکا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو امام نے جواب دیا کہ لوگوں کا جاہل ہونا یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو کم سے کم یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں دشمنی اہل بیت سے الگ ہونا ہے، اہل بیت کی دشمنی سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا. علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، جب تک معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک کسی چیز کی معرفت نہیں ہوتی جب تک وہ انسان اس کا دشمن ہوا. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ابتدا سے لے کر جاہل ہیں،
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तो इस हालत में पैदा किया कि तुमको शय बराबर इल्म नहीं था, शय का भी इल्म तुम्हें नहीं था। अब ये शय क्या है, ला शय क्या है, शय में कौन कौन सी चीजें शुमार होती हैं, एक अलग चीज है। यानी शय हर उस शय को कहेंगे कि जिस पर अल्लाह की खिलकत साबित हो। कायनात में जर्रा जर्रा, कायनात के परिंद चरिंद, जर्रात, दरख्त, घास, अलफ, इंसान, नबी, सब के सब शुमार होते हैं मखलूक़ात इलाही में। कोई इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह के मखलूक नहीं है। लेकिन एक चीज़ के लिए बाब शहर इल्म से जब सवाल किया गया कि कायनात की वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, तो एक मरतबा बाब शहर इल्म ने इल्म के बाब को सामने इस तरीके से रखा कि देखो, अगर तुम्हें ये जानना है कि कौन सी शय कायनात की ऐसी है कि जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, तो वो मैं बता दूं, वो कुरान मजीद है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह की मखलूक कुरान मजीद नहीं है। पूछने वाले ने आगे बढ़ाया मामला, मौला तना और तौज़ीह दीजिए, बयान करिए, तशरीह करिए, तफसील बताइए कि ये क्यों कर मखलूक नहीं है। तो इमाम ने जवाब दिया कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म ज़ात इलाही होता है, और ज़ात इलाही ये मखलूक इलाही नहीं हुआ करता। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इंसान का जेल है कि जो इंसान को अहले बैत की मोहब्बत से दूर रखे हुए है। ये इंसान की नादानी है जो इंसान को दूर रखे हुए है। और मसला भी अजीब है कि हम अगर पैदा हुए तो इस हालत में कि जाहिल व नादान, कुछ नहीं जानते, पैदा हुए तो नजिस पैदा हुए, पैदा हुए है या नहीं, गुस्ल दिया जाता है कि नहीं, ये इस बात की दलील है कि हम नजिस पैदा हुए। और इसके अलावा हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर हाथ पैर पटकने की ताकत भी नहीं रहती। यानी हम जब पैदा किए जाते हैं तो इस हालत में कि हम ज़ईफ़ व नातमा होते हैं। अब जब इंसान की ये खुसूसियत है कि जब वो पैदा होता है तो जाहिल पैदा होता है, नादान पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो नजिस पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो ज़ईफ़ व नातमा पैदा होता है। तो अब ये जाहिल पैदा होने वाले, नजिस पैदा होने वाले, ज़ईफ़ व नातमा पैदा होने वाले अगर अपना मुकाबला बाबे इल्म से करने लगे तो कह देना मुकाबला ना करना, इसलिए कि बाबे इल्म के आलम ये है कि वो गहवारे में रहकर इधर के दो टुकड़े कर देता है, और सिर्फ दो टुकड़े नहीं करता बल्कि उसको बराबर में तकसीम कर देता है। ये इस बात की दलील है कि सब के सब जब पैदा होते हैं तो ज़ईफ़ व नातवा पैदा होते हैं। जब अबू तालिब का लाल पैदा होता है तो वो ताकतवर पैदा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला के वार करने की एक खुसूसियत और थी जनाब, सबसे सुनते चले आए, जागरीन पढ़ते चले आए हैं कि मौला के वार करने की एक खुसूसियत ये थी कि जब ये वार करते थे तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते थे, और इब्तिदा उसी गहवारे से की, और गहवारे में दो बराबर के टुकड़े तकसीम करने के बाद जितनी जंगें हुई, जिसको मारा बराबर से दो टुकड़े किए। एक मरतबा यमन की दुश्मनी, यमनियों की दुश्मनी, अलबत्ता बाद में आखिरी ज़माने में यही यमनी होंगे जो इमाम ज़माना का सबसे ज़्यादा साथ देंगे।
لیکن ابتدا میں یمنی بہت زیادہ دشمنی رکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک یمنی آیا عراق، نجف گیا، مولا کائنات کی زری کے پاس گیا. زری کے پاس جانے کے بعد، اور وہ یمنی کی خصوصیت صرف یمنی نہیں تھا بلکہ ایک شہزادہ تھا، بادشاہ وقت کا بیٹا. آیا اور آنے کے بعد وہاں گیا. ایک مرتبہ اپنے کو لہیم شہیم دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو طالب کے لال، آخر تجھ سے لڑنے والے کیسے لوگ تھے؟ ایسے ویسے پتہ نہیں کیسے تھے. مجھ جیسا اگر کوئی ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ بہادر کہتے کس کو ہیں. اتنا کہنا تھا کہ عالم دین بتاتے ہیں کہ ادھر اس نے یہ کہا، ادھر زری سے آواز آئی تو پھر اپنی حسرت کو مٹا لے، حسرت کو پوری کر لے. سامنے آ جائے ایک مرتبہ لڑی لے. یہ آواز کا آنا تھا. اس نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو آواز آ رہی ہے وہ بھی آ جائے، آواز آ رہی ہے وہ بھی آ جائے. ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی. تلوار کا نکالنا تھا کہ زری سے 2 انگلیاں اس طریقے سے نکلی کہ جیسے ذوالفقار نکل رہی ہو. وار کیا، ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد جب یمن تک خبر پہنچی تو یمنیوں نے عراق کے حاکم کے اوپر چڑھاؤ کر دیا. چڑھاؤ کرنے کے بعد کہا، ہو یا نہ ہو ہمارے شہزادے کو تم نے ہی قتل کیا ہے. اب یہ عراقی بادشاہ حاکم آتا ہے مولا کائنات کی زری کے پاس، اے مولا، یمنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے، لیکن مولا یہ تو بتائیے کہ ہم ان کو کون سا جواب دیں کہ جس کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا قتل ہم نے نہیں کیا ہے، آپ نے کیا ہے. تو زری سے آواز آئی، سن تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، مشکل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ میں مشکل کشا بول رہا ہوں، سن تیری مشکل کو آسان کر دیتا ہوں. یہ یمن سے جب اس کے خون کا بدلہ لینے والے عراق آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ خالی ہاتھ نہ آئیں گے، خالی ہاتھ نہ آئیں گے. کہا تو بھی مولا، کہا جب وہ آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے، اپنے ساتھ ترازو لیتے ہوئے آئے، ترازو لیتے ہوئے آئے. اور جب ترازو لے کر آئے تو اس یمنی شہزادے کے دونوں حصوں کو تولنا شروع کریں. دونوں حصوں کو تولنے کے بعد اگر رتی برابر کسی حصے میں فرق آ جائے تو تم نے قتل کیا ہے، لیکن اگر دونوں حصے برابر نظر آئے تو حیدر کرنا. صلی علی محمد وآل محمد. علی کی محبت یہ انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، انسان کو موت سے بچاتی ہے، انسان کے کام آتی ہے. اور مولا کی محبت تو روایتوں کے مطابق 7 مقامات ہیں جس میں امام نے فرمایا کہ دیکھو اہل بیت اور علی کی محبت کو اپنے دلوں میں موجزن کر لو، اس لیے کہ یہ 7 مقامات پر کام آنے والی ہے. سارے مقامات تو بتانے نہیں ہیں، لیکن 1 2 3 تک جہاں تک ہوا میں جلدی سے انشاءاللہ ختم ہی کر دوں گا. لیکن بہرحال اتنی دور سے آیا ہوں، جب میں اتنا پوری رات ایک اور پھر ادھر پورا دن سفر کر کے آیا ہوں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا. آرام سے پڑھیں مولانا. صلوات پڑھیے. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور تذکرہ موت ہونا چاہیے تھا، لہذا میں نے اس حدیث کو اپنایا کہ مولا کائنات اور اہل بیت کی محبت سب سے پہلی وہ جگہ ہے جہاں کام آئے گی کہ جب ملک الموت آتا. ملک الموت
جب آتے ہیں قبض روح کے لیے تو مولائے کائنات تشریف لے آتے ہیں، اور مولائے کائنات جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سنا ہے قرآن کی آیت ہے، 3 آیتیں آئی ہیں، 3 آیتیں، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 آیتیں آئی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ موت کا مزہ ہے کیا؟ موت کا جو مزہ چکھنا ہے یہ ہے کیا؟ تو اب اس کے لیے آپ یہ جانیے کہ جب ملک الموت آئیں گے اور آنے کے بعد روح قبض کرنا چاہیں گے تو جو علی کا چاہنے والا ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، مولا علی کا چاہنے والا ہوگا، مولا علی اس کے پاس تشریف لائیں گے، اور پھر ملک الموت کا ویوہار اور سلوک اس چاہنے والے کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اپنے سگے بھائی کا ہوتا ہے، سگے بھائی کا ہوتا ہے۔ اب آگے اور بڑھیے کہ علی آئے تو یہ کام کیا ہوگا؟ کام یہ ہوگا کہ دیکھیے موت جو محبان علی ہیں، علی کو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے موت کا ذائقہ شہد، حدیث میں ہے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا موت کا ذائقہ۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جو علی کا دشمن ہوگا اس کے لیے موت کا ذائقہ زہر سے زیادہ کڑوا ہوگا۔ تو ذائقے صرف 2 رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ہر کڑوے میں شفا ہے، ہر کڑوے میں شفا ہے سوائے زہر کے، اور ہر میٹھے میں موت ہے سوائے شہد کے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی محبت والے کے لیے ذائقہ موت شہد جیسا ہوگا، شہد سے اچھا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے موت آ کر بھی موت نہ ہوگی، لیکن جو علی کی دشمنی رکھے رہے گا اس کے لیے موت کا ذائقہ زہر کی طرح ہوگا۔ یعنی جس کے اندر کڑوے کے اندر شفا ہوتی ہے لیکن یہ ذائقہ موت زہر میں بدل جائے گا۔ زہر ہوتا ہی ہے قاتل، یعنی موت لانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی محبت زندگی کہلاتی ہے، علی کی دشمنی موت کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا جہاں مولا کی ولایت کام آئے گی۔ اچھا ایک بات اور بھی ہم کہتے ہیں اور سنتے بھی ہوں گے آپ ذاکرین سے، ظاہر سی بات ہے ذاکرین کے جملہ آتے ہیں کہ زمانے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی موت ہوتی ہے وہاں علی ضرور جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ علی جاتے ہو؟ تو ان سے صرف ایک سوال میرا یہ ہے کہ جہاں علی جاتے ہیں وہاں ملک الموت جاتا ہے کہ نہیں؟ ملک الموت جاتا ہے نا؟ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ملک الموت ہے کون؟ فرشتہ ہے نا؟ علی ہے کون؟ استاد فرشتہ ہے نا؟ عجیب بات ہے، تمہیں اتنا بھروسہ چیلے پر تو ہو گیا ہے، گرو سے اتنا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اگر چیلا آ سکتا ہے تو گرو کا مقام تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سوال پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آتے ہیں، مولا علی کیوں نہیں آئیں گے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا ملک الموت کے آنے پر؟ بھائی جہاں جہاں ملک الموت جاتا ہے وہیں وہیں تو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر چیلا پہنچ سکتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ اگر غلام پہنچ سکتا ہے تو آقا کی نہیں پہنچ سکتا؟ اگر شاگرد یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو استاد کی رسائی تو اور بھی ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔
استاد کی رسائی اور ہے بھی. اب آگے بڑھیے. دوسری وہ جگہ کہ جہاں پر مولا کی محبت، اہل بیت کی محبت، پنجتن کی محبت کام آتی ہے، وہ قبر کی منزل ہے. قبر کی منزل ہے کہ جہاں پر مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور محبت یوں ہی کام نہیں آتی. قبر مولا کے چاہنے والے کے پہنچنے کے بعد ایک قصیدہ پڑھتی ہے، اور وہ قصیدہ اس طرح سے پڑھتی ہے کہ اے میرے باپ کے چاہنے والے، سنیے، اے میرے باپ کے چاہنے والے. یہ تراب ہے نا. دیکھیے بعض لوگ جو ہے وہ قبروں پر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، لیکن یہ آخری آرام گاہ نہیں ہوتی. آرام گاہ بھلے کہہ دیجیے، آخری آرام گاہ نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے. اب تک تو جتنا تھا وہ باطل تھا، اب حقیقت سامنے، سچائی سامنے آ رہی ہے. تو یہ مرنے والا مر گیا، قبر میں بھیجا گیا، مولا تشریف لا رہے ہیں. اب مولا جو تشریف لے آ رہے ہیں اس کے پہلے خود مولا کا چاہنے والا پہنچتا ہے. اور جب مولا کا چاہنے والا پہنچتا ہے تو زمین یہ آواز دیتی ہے کہ خبردار قبر پر یہ نہ لکھنا کہ آخری آرام گاہ ہے. اس لیے کہ اب تو تراب کے ہاتھ لگے ہیں. اب تو تراب کے جب ہاتھ لگے ہیں تو ابو تراب کے احکامات اب جاری ہوں گے. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. سلسلہ شروع ہوتا ہے. سلسلہ اس انداز میں شروع ہوتا ہے کہ زمین کہتی ہے اے میرے ابو تراب کے چاہنے والے، اب تو میری آغوش میں آیا ہے. جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے ناز ہوتا تھا، میں فخر کرتی تھی، مجھے عجب ہوتا تھا اور میں ناز کرتی تھی. میں یہ سوچتی تھی کہ میرے اوپر چلنے والا میرے مولا کا چاہنے والا ہے. اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا کہ جس دن میں تم میری آغوش میں آؤ اور میں اس خوشبو کو سونگوں جو تمہارے بدن سے علی کی محبت کی بنیاد پر آ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے. مولا تشریف لاتے ہیں. مولا کے مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم واستغفرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتلين ومنكري فضائلهم أجمعين من ساعتنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور برادر بزرگ سید اسد عباس نبی بن سید علی محمد نبی کی قبر سے تم نپٹ لینا، محشر میں میں نپٹ لوں گا. قبر میں تم نپٹ لینا، محشر میں میں نپٹ لوں گا.
मतलब क्या हुआ कि कब्र में तुम निपट लेना, महशर में मैं निपट लूंगा। मतलब ये हुआ कि कब्र में अकीदे से सवाल किया जाएगा, हश्र में अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। कब्र के मसले को सही सही बता देना, मुनकिर और नकीर के सारे जवाबात को सही सही बता देना, ये बता देना कि मोहम्मद मेरे नबी है, ये बता देना कि अली मेरे इमाम है। जब तुम यहाँ निपट लोगे तो आमाल का जब मसला आएगा तो हम निपट लेंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ से हमने निपट लिया और कब्र में फेल होने वाला ना, अगर 99.99% नंबर भी ले आएगा ना, 1% सिर्फ कम रहेगा तो भी फेल हो जाएगा। इसलिए कि अकीदे में जरा सा फिसले फेल हुए, आमाल में तो चल जाएगा कि जैसी पढ़ी थी जल्दी जल्दी पढ़ी, जल्दी जल्दी वाला सवाब ले लो, आराम से पढ़ी थी आराम से का जवाब ले लीजिए, सवाब ले लीजिए। तो ये कब्र में खुद निपटो, कब्र को खुद संभालो, कब्र को खुद संभालो। और जब कब्र के बाद मसला महशर का आएगा, हश्र का आएगा, तो हम काम आएंगे। यानी हमारी विलायत लेकर कब्र में जाना, आमाल जो होंगे उन्हें हम बाला कर देंगे, बाला कर देंगे। और हकीकत यही है, सबसे पहले सवाल जो महशर में होगा, अर्ज़ अदब के साथ, वो नमाज के सिलसिले में सवाल होगा। शेर है बहुत ही मशहूर कि सबसे पहले जो महशर में सवाल किया जाएगा वो नमाज का किया जाएगा, है ना। लेकिन हम हैं, हमारा ये आलम है कि बाद औक़ात तो हम में ऐसे भी पाए जाते हैं जो साल भर में ये सोचते हैं कि किस दिन आखिरी बार पढ़ी थी। रमज़ान का महीना था, शब-ए कद्र थी, ईद का दिन था या नहीं, बकरीद का दिन था, या आशूर के दिन हमने आशूर वाली नमाज पढ़ ली थी, उसी दिन सुबह की कज़ा नमाज भी पढ़ ली थी। ये तो सोचना पड़ता है बाद अफराद को हमें। लेकिन मैं एक बात कह दूं, एक मरतबा एक जंगल से एक आरिफ चला जा रहा था। आरिफ जानते किसे कहते हैं? वो जो अल्लाह का इरफान रखता हो, जो इबादत इलाही में अपने को ऐसा मौका कर दे कि तीर हालत नमाज में पैर से निकाल लिए जाए, खबर तक ना हो, खबर तक ना हो। ऐसे के चाहने वाले को आरिफ कहते हैं। आरिफ गुजर रहा था जंगल से, रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो एक मरतबा कहा, कौन? कहा, मैं नवाज। अच्छा, तो फिर ये नारो बोका क्यों है, ये गिरजा क्यों है, ये रोना क्यों है? तो एक मरतबा अजीब सा जवाब दिया। जवाब सुनिएगा। कहा, रो इसलिए रही हूं कि जिनके लिए नाजिल हुई थी वो पढ़ते नहीं, जिनके लिए नाजिल नहीं हुई थी वो छोड़ते नहीं। सब बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कितना टाइम जाता है, थोड़ी देर का टाइम जाता है। जिस अल्लाह ने हमें 24 घंटे जिंदा रखे हैं, उस 24 घंटे में 24 मिनट भी वो हमसे नहीं मांग रहा है। तो जिसने इतना रिस्क दिया है, इतनी दौलत दी है, इतनी नेमत दी है, इतनी रहमतों से नवाजा है, उस अल्लाह का अगर हम शुक्र अदा कर ले तो शायद नमाज ये गिला ना करेगी कि जिनके लिए नाजिल हुई थी वो पढ़ते नहीं, जिनके लिए नाजिल नहीं हुई थी वो छोड़ते नहीं। हाँ, तो ये इमाम का कौल है कि अपने आप को सवाल लीजिए। भाई मसला ये है कि अगर कुछ कमी होती है तभी उस्ताद साथ देता है, लेकिन अगर हमने कुछ पढ़ा ही ना हो तो उस्ताद इम्तिहानगाह में भी कोई साथ नहीं दे सकता। तो हमें कम से कम इतनी आमादगी करनी चाहिए, कब्र की भी और महशर की भी, कि जब कमी हो तो हमारे लिए हमारे आइम्मा हाजिर हो जाए, हमारे मासूमीन हाजिर हो जाए। और शायद यही वजह थी कि जब किसी के दिल में मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है तो वो आखिरी लम्हात में भी
اگر چاہنے والا رہتا ہے تو ایسا چاہنے والا رہتا ہے کہ صرف ایک آواز بچے کی سنتا ہے اور اپنی زندگی کو پورے طور سے بدل دیتا ہے۔ شب عاشور ہے، خیام حسینی سے الاتش کی آواز